ایک بحث ہو گئی ایک مہاجر صحابی میں اور ایک انصار صحابی میں، ڈیبیٹ ہو گئی۔ ابن سلول نے یہ کہا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے ان کو آپس میں لڑانے کا، تو انصار کے پاس جا کے اس نے کہا کہ دیکھو پہلے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے کی کچھ چیزیں موجود تھیں، جیسے ٹرائبلزم موجود تھا، تو وہ جو انصار صحابی تھے وہ اپنی ٹرائب کو مخاطب کر کے ان کو کہتے تھے کہ میں اس ٹرائب سے ہوں، اور وہ جو مہاجر صحابی تھے وہ کہتے تھے میں اس ٹرائب سے ہوں۔ تو یہ سخت اللہ کو ناپسند ہے، یہ ٹرائبلزم سے پکارنا کسی کو اور یہ بتانا کہ میں تو اس ٹرائب سے ہوں تو آپ اس ٹرائب سے ہیں، تو یہ لسانیت جس کو آج کے زبان میں کہتے ہیں، سخت الگ ہے، اور یہ اس کو ابھار رہا تھا، یعنی کہ یہ منافقین کی ایک نشانی ہے، یہ لسانیت کو ابھارتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نذیر کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا معاملہ فرمایا وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور چوتھی ہجری کا سلسلہ چل رہا ہے، چوتھا سال چل رہا ہے ہجرت کا۔ اب ایک اور لڑائی آتی ہے جس کا نام ہے بیٹل آف بنو مستلق۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو کہ احد میں ایک ٹرائب کا نام لیا تھا بنو مستلق، میں نے کہا تھا اس کا نام یاد رکھیے گا، یا آگے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بنو مستلق وہ ٹرائب تھی جس نے احد میں کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان سے سکور سیٹل ڈاؤن کرنا ہے ہم نے۔ تو چلیں، یہ جو لڑائی ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس لڑائی کے جو امپورٹنٹ ہیں واقعات ہیں وہ ضروری ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے پیچھے بیسیکلی 3 ریزنز سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا ان کے ساتھ لڑائی لڑنے کا۔ نمبر 1، کیونکہ جب قریش نے ساری ٹرائبس کو اکٹھا کیا تھا تو ان میں سے ایک بنو مستلق بھی تھا مسلمانوں کے خلاف۔ نمبر 2، ان کا ایک اور جو بڑی غلط قسم کی عادت تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے تھے ان کو بیچ میں لوٹتے تھے، ان کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، پلنڈر کرتے تھے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ بنو مستلق خود ایک فوج تیار کر رہا تھا مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے لیے۔ تو یہ 3 ریزنز بنے اس جنگ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چیزوں سے آگاہ کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے ایک سپائی بھیجا مدینہ منورہ میں بنو مستلق نے کہ جو چیک کر کے ہو کہ وہاں اس وقت کیا سچویشن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج تیار کی ہوئی تھی، 700 بندے تھے اور 30 گھوڑ سوار تھے، یعنی کہ 700 انفنٹری اور 30 جو ہے وہ آپ کہہ لو کیولری تھی مسلمانوں کی، 30 ہارس مین تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس دفعہ جو ہماری خواتین ہیں کچھ صحابیات، اور حضور نے اپنی ایک وائف کو لے کے جانے کا بھی فیصلہ کیا، اور اس میں یہ ہے کہ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا وہ ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ تو جو میجر روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اس میں ساتھ تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ بھی ساتھ تھی، لیکن حضرت عائشہ تو تھی کنفرم تھا۔ تو اب حضرت ام سلمہ تھیں یا نہیں تھیں، کچھ نریشنز میں آتا تھیں، کچھ نریشنز میں آتا ہے نہیں تھیں، تو لیکن حضرت عائشہ کا کنفرم ہے کہ وہ ضرور موجود تھی وہاں پہ۔ تو she was amongst those female۔ اچھا، مسلمانوں نے لیٹر آن جو ہے نا وہ سپائی کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انفارم کر دیا ہوا تھا کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ بھی بھیجا ہے، اور اس کو پکڑ کے اس سے سوالات کیے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کیا کیا، جیسے سپائی سے سوال کیا جاتا ہے۔
اور یہ جیسے اسپونیے جو ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے ہاں انڈیا کا ایک اسپائی پکڑا گیا تھا، مجھے نام اس کا نہیں یاد، انکل پوشن یاد ہے مجھے، وہ ان مقصد کے لیے تھا کہ وہ وہاں جا کے پاکستان میں آ کے جیسے وہ تباہی مچا رہا تھا، اور اسی طرح اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے اندر آج جا کے تباہی مچائے. اور دین ہی واز کورٹ مارشلڈ اینڈ ایگزیکیوٹڈ. یاد رکھیے گا، جاسوس، دشمن کا جاسوس، اس کی سزا صرف قتل ہے، اور اگر آپ کے اندر سے کوئی غدار ہے تو اس کی سزا بھی صرف قتل ہے. تو دونوں کی سزا قتل ہے. اچھا، یہ جب پہلی جنگ تھی، پراپر جنگ، جس میں جو منافقین ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، اس کی ریزن کیا تھی؟ احد میں تو آپ کو پتا واپس چلے گئے تھے، لیکن یہ اس میں اینڈ تک رہے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جہاں جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فتوحات دے رہا ہے. بیچ میں چھوٹی موٹی جو بیٹلز احد کے بعد ہوئیں اس میں بھی مسلمانوں کو فتوحات ملی، اور یہ اسٹرانگر سے اسٹرانگر ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی، اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ مال کی تو ویسی ایک انسان کے اندر حوث رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مالک نہیں مجھے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، ہم رہ جاتے ہیں بیچ میں، ہم کیوں نہ اس سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ بھی ساتھ ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ اس نے بھی اپنے بندے ساتھ لیے. اب اس کے بعد جی یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی اس کا نام ہے المسیری. ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جو جنگ کا جو یہ بنو مستلق کا ٹرائب کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا الحارث ابن ابی درار. یہ اس کے ہیڈ کا نام تھا بنو مستلق کے ٹرائب کا، اور المسیری کی جگہ پہ یہ لڑائی ہوئی. پہلے ایک گھنٹہ ایروز اور سپیر چلتے رہے دونوں طرف سے، اور اس کے بعد پھر پراپر جنگ شروع ہوئی. اور اس میں جنگ میں ود ان نو ٹائم مسلمانوں نے ان کو اوور کم کر لیا، جس میں سے بہت سارے ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں کا ایک بھی شہید نہیں ہوا. ماشاءاللہ یہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن سے مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی کہ ایک مسلمان صحابی شہید نہیں ہوئے. اور جو ان کے مارے گئے وہ مارے گئے، اور جو جن کو نظر آ گیا کہ ہم جنگ ہارے ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کو بھاگنے نہیں دیا، ان کو اپنا کیپٹیو بنا لیا، پریزنر آف وار بنا لیا، اور ان کو اپنے ساتھ واپس لے آئے. اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں، لیکن ایک بندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ کون تھا؟ اسی بنو مستلق کا سردار الحارث ابن درار. ٹھیک ہے. اور بہت سارے کیملز پیچھے چھوڑ گئے، بہت سارے شیپس پیچھے چھوڑ گئے، جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. اس کے بعد جی یہ جب وائپ آؤٹ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کو پریزنر آف وار بنایا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا وی نیڈ ٹو ریٹرن ٹو مدینہ. میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا، دین آئی کم بیک. ابھی جنگ مدینہ سے واپسی کا راستہ یا اس میں کیا ہوا واقعات میں، وہ بھی اس کو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں آگے تھوڑا سا کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن. وہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ جو کیپٹیوز ہیں ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ حارث ابن درار کی بیٹی ہے، اور یعنی کہ ڈائریکٹ سگی بیٹی ہے. جو سردار ہے بنو مستلق کا، اس کی ڈائریکٹ سگی بیٹی جو ہے وہ کیپچر ہو گئی ہے اس وار میں. شی واز ناٹ اے ینگ گرل، شی واز اے لیڈی. کوئی ٹین ایجر نہیں تھی، پراپر خاتون تھیں. اور اس کے بعد جو ہے اور لیڈر کی بیٹی تھیں. تو وہ ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے اجازت دے دی. تو یہ سامنے آئی اور انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہوں اپنی آزادی چاہتی ہوں، اس کے لیے میں اپنی پیمنٹ کر دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں. تو
اور بتایا کہ آئی ایم دا ڈاٹر آف حارث ابن ضرار جو کہ سردار ہے بنو مستلق کا. تو جب بنو مستلق کے کیا نام ہے اس کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو قابو کر لیا گیا ہے تو وہ مدینہ منورہ گیا, اور مدینہ منورہ میں وہ ساتھ جو ہے کیا لے گیا, بہت سارے کیملز. کس لیے؟ فدیہ دینے کے لیے, تاکہ میں اپنی بیٹی کو چھڑوا دوں. لیکن اس نے یہ کام کیا راستے میں, اس نے کام کیا کیا کہ اس نے دو کیملز راستے میں ڈیزرٹ میں چھوڑ دیے خالی, کہ واپسی پہ مجھے کام آئیں گی. اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور الحارث ابن ابی ضرار نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یا محمد, اس وقت کیا میں یہ کیملز لے کے آیا ہوں, آپ اس کے بدلے میں میری بیٹی کو چھوڑ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پوچھا, حارث where are the two camels you left in the desert, وہ دو کیملز کہاں ہیں جو تم ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آؤ. تو انہوں نے کہا how in the world you know it, آپ کو کیسے پتا, میں نے تو چھوڑے ہیں اور دور چھوڑے ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ میں نے چھوڑے. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا. وہی والی باتیں جو ہم نے پہلے احد میں بھی پڑھی تھیں اور بدر میں بھی پڑھی تھیں, جیسے حضرت عباس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو پیسے دیے تھے ان کی وائف کو انہوں نے, تو وہ سارے واقعات اسی طرح. تو اس چیز نے حارث ابن ابی ضرار پہ اتنا اثر ڈالا کہ وہ اسلام لے آئے, اور ان کی ڈاٹر کو بھی ریلیز کر دیا گیا, اور انہوں نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا. اب ان کی وائف, ان کی ڈاٹر کا نام کیا تھا؟ جویریہ بنت الحارث. کئی نریشن ان کا نام آتا ہے برہ یا البتہ, اب واللہ عالم. لیکن ہمارے لیے یہ پھر یہ بھی لکھا آتا ہے کہ حضور نے نام بدل کے جویریہ نام رکھا. جویریہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا. بعد میں یہ ہماری امہات المومنین میں سے تھی. اچھا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ حضور کے نکاح جو تھے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ٹرائبس کے ساتھ دوستی ہو جاتی تھی. ان ٹرائبس کی ظاہری بات ہے وہاں پہ رشتہ اگر ہو گیا ہے تو وہ ٹرائبس کبھی بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایکٹ نہیں کرتے تھے. اب دیر از اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا تھا جویریہ کے ساتھ, تو جتنے قابو کیے ہوئے تھے پریزنر آف وار, انہوں نے کہا اپنے ان لاس کو کیسے وہ رکھ سکتے ہیں پریزن کے اندر. انہوں نے سب کو انکنڈیشنلی چھوڑ دیا. اب جب پورے بنو مستلق نے یہ دیکھا کہ یار مسلمانوں کی یہ کیا روایات ہیں, پہلے تو ان کو رکھا ہے جس طرح ہوا تھا, جو اللہ کے نبی کے احکامات ہیں پریزنر آف وار کے لیے ہم نے پڑھ لیے تھے بدر میں, ان کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. آپ کو چاہیے ایک وقت کا کھانا ملے, لیکن پریزنر آف وار کو 2 وقت کا کھانا ملنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے جو ہے نا یہ سارے تو پورا کلین بنو مستلق کا مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. ایک تو نکاح کی برکت سے, نکاح کی برکت دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ پورا کلین, صحابہ نے کہا کہ یہ تمہارے ان لاز ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ذری بات ہے, ایک تو حضور کا نسبت تو نبی کی تو تھی لیکن اب بھائی بھی تھے, تو اس لیے انہوں کو سب کو چھوڑا, جس کی وجہ سے یہ سارے مسلمان ہوئے, اور الحارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ پوری ٹرائب کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا یہ صلہ دیا مسلمانوں کو, تو مسلمانوں نے اور اسٹرینتھ گین کر لی. اس کے بعد جو یہ یاد رکھیے گا, جتنے نکاح اللہ کے نبی کے ہو رہے ہیں ساروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور یہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے. اس کے بعد جی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائس اور بہت ہی نیک خاتون تھیں,
اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گھنٹوں مصلے پہ بیٹھی رہتی اور اللہ کے نبی، بلکہ ایک حدیث میں صحیح مسلم میں یہ خود بتاتی ہیں، حضرت جویریہ سے ہی مروی ہے یہ حدیث جو ہے، کہتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم میں مسلے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور اشراق پڑھ کے، یعنی کہ جب سورج نکل آتا اس کے بعد واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی تک مسلے پہ بیٹھی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ ابھی تک مسلے پہ بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ابھی تک مسلے پہ بیٹھی ہوں، اللہ کا ذکر میں مصروف ہوں۔ تو انہوں نے کہا جتنا ٹائم آپ نے یہ ٹائم گزارا ہے اس سے بہتر چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو یہ جتنا ٹائم آپ نے گزارا ہے یہ اس سے بھی بہترین چیز ہے۔ اور وہ کچھ 4 سے 5 الفاظ ہیں، وہ آپ سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنات عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے بس آپ نے۔ تو آپ کو کتنا ثواب مل گیا؟ فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے سے لے کے اشراق کے بعد تک جتنا آپ ذکر کریں گے سب کا ثواب اس سے کم ہوگا۔ 3 دفعہ اگر آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 گنا ثواب زیادہ ہوگا۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وی ڈکلیئر دا پریز آف اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ہز پریز اینڈ گلوری، ہاؤ مچ جو اس نے کریٹ کیا ہے سب کچھ خلق کی ہی، ٹھیک ہے، ہز پریز انٹل ہی از پلیز، اس وقت تک ہم اللہ کو پریز کریں گے جب تک وہ خوش ہو جائے، اس وقت تک ہم اللہ کی پریز کرتے رہیں گے کہ اتنا ہو جائے کہ اللہ کے عرش کے وزن کے برابر ہو جائے، اور اللہ کے عرش کا وزن کیا ہے؟ انفائنائٹ ہے، تو یہ بیسیکلی انفائنائٹ ہے، اور اتنی پریز کریں گے کہ ہم اپنے ورڈز کو اتنا اسٹریچ کر دیں کہ اللہ کی ہر وقت جو ہے وہ حمد اور ثنا بیان ہوتی رہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، وارضاء نفسی یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد زنات عرشہ یعنی کہ عرش کے لیے، عرش کے برابر اللہ کی پریز کی جائے، اور جو کلماتی ہی کا مطلب ہے کہ ایسے کلمات ہوں جو اتنے اسٹریچیبل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر سکے۔ تو یہ اتنی ہی خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی نے سکھائی اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی کہ یہ آپ اگر پڑھ لیں گی تو آپ کی جو وہ ہے، جو ٹائم آپ فجر سے لے کے یا تہجد سے لے کے اشراق تک آپ بیٹھتی ہیں، آپ کو اس 3 دفعہ صرف یہ پڑھنا ہے آپ کو اس کا برابر ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دعا آپ لے بھی سکتے ہیں، حضرت جویریہ سے مروی ہے، مسلم کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے سے بھی لے لیں۔ اب اس سے ایک بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ چاہے جتنا مرضی بڑا دشمن ہو اسلام کا، اب یہ بنو مستلق دشمنی تھے نا، احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے آگے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر ہدایت کھولنے پہ آئے تو پھر ایسی ہدایت کھولتا ہے کہ پھر سیدہ جویریہ ہماری امہات المومنین میں سے بن جاتی۔ آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کیا رتبہ دیتا ہے اس پوری ٹرائب کو۔ اس میں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، people who have the worst past make the best future۔ بیسیکلی وہ یہ کہتے تھے، حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جن کا پاسٹ برے سے برا نا، وہ بہترین فیوچر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور خود حضرت عمر کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کس نیت سے آئے تھے حضور کے پاس؟ ان کو شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور خود کیا بن کے نکلے آخر تک۔ پھر عمر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ عمر میری امت کے اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ جس دن ٹوٹ جائے گا فتنے داخل ہو جائیں گے اور پھر آپ کے سامنے
حضرت عثمان کے دور میں فتنے داخل ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے داخل ہوئے، اور جس میں اللہ معاف فرمائے مسلمانوں میں آپس میں سول وار ہو گئی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ رتبہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور کلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سکھاتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ زبان پہ بہت ہلکا ہے لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ اگر آپ صرف یہ پڑھیں تو ترازو میں بھاری ہے، زبان پہ ہلکا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو پڑھنے میں؟ بے شک ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دل سے پڑھ لیں تو آپ کے وہ اتنے اخلاص میں بھاری ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جھاگ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو مٹ جائیں گے۔ تو یہ سارے چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ تھوڑے سے خود بہت لیڈ بیک ہیں، بہت سست ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جی جو منافقین تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اب برداشت کیسے ہوتا ان سے؟ مسلمانوں کی اتنی خوشی منافقوں سے تو نہیں برداشت ہوتی۔ تو انہوں نے نا آپ کو پتا پھر فتنہ پھیلانا شروع کیا، اور فتنہ یہ پھیلانا شروع کیا۔ اب واپس چلتے ہیں جنگ کے اوپر۔ میں نے آپ کو مدینہ سے واپسی پہ روکا تھا، مدینہ منورہ کے واپسی پہ اب حضور نے جب انہوں نے منافقوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی، کیا ہوا؟ ابن سلول نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ایک بحث ہو گئی، ایک مہاجر صحابی میں اور ایک انصار صحابی میں ڈیبیٹ ہو گئی۔ ابن سلول نے یہ کہا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے ان کو آپس میں لڑانے کا۔ تو انصار کے پاس جا کے اس نے کہا کہ دیکھو پہلے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے کی کچھ چیزیں موجود تھیں، جیسے ٹرائبلزم موجود تھا، تو وہ جو انصار صحابی تھے وہ اپنی ٹرائب کو مخاطب کر کے ان کو کہتے تھے کہ میں اس ٹرائب سے ہوں، اور وہ جو مہاجر صحابی تھے وہ کہتے تھے میں اس ٹرائب سے ہوں۔ تو یہ سخت اللہ کو ناپسند ہے، یہ ٹرائبلزم سے پکارنا کسی کو، اور یہ بتانا کہ میں تو اس ٹرائب سے ہوں تو آپ اس ٹرائب سے ہیں۔ تو یہ لسانیت جس کو آج کے زبان میں کہتے ہیں، سخت اللہ کا، اور یہ اس کو ابھار رہا تھا۔ یعنی کہ یہ منافقین کی ایک نشانی ہے، یہ لسانیت کو ابھارتے ہیں۔ یعنی کہ پختون آج کل کے جیسے اور پنجابی، ان کے یہ ہمارے بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں پاکستان کے اندر۔ وی آر اے فیڈرل یونٹ، جیسے پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچی بھی ہیں، اور پختون بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، یہ سارے بھائی ہیں، اصل میں مسلمان ہیں۔ یہ تو کچھ آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں جو اللہ نے لگا دی ہیں، وہ بھی صرف پہچان کے لیے، دیٹس اٹ۔ اور اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں میرے the most honored in my eyes in the eyes of Allah is the one who is the most pious۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ آنریبل وہ ہے جو نیک ہے۔ بس یہ ٹرائب جو ہے میرے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ جو حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو یہ کہا کہ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ نتینہ، مطلب اس کو لفظ عربی کا نتینہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ڈرٹی اور فلتھی ورڈز ہیں۔ یہ ٹرائبس کا حوالہ دینا جو ہے نا، یہ ڈرٹی اور فلتھی ورڈز ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ لو، سوچ لو کہ یہ گالی ہے ایک طرح سے، کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم چلے آج کے زمانے میں تم بلوچی نہیں ہو یا سندھی نہیں ہو، تم پختون نہیں ہو، تم پنجابی نہیں ہو، تم مسلمان ہو۔ یا بلوچ کے اندر جیسے ٹرائبز ہیں، ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں، کوئی بگتی ٹرائب ہے، کوئی مری ٹرائب ہے، ان کے اندر تم مری نہیں ہو، تم بگتی نہیں ہو، تم مسلمان ہو آفٹر آل، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو انہوں نے اپنے تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کی انٹرونشن سے یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن اب ظاہری بات ہے بھائی ابن سلول کو سکون تو نہیں آ رہا تھا، اس نے جا کے نا انصار کے کان بھرے اور کیا کہا کہ تم ہو لوگ جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی اس نے کی کہ
اس انسان کو یہاں لے کے آئے ہو معاذ اللہ, اور اس کے ساتھ یہ مہاجرین کو لے کے آئے ہو, تو ایک دن یہ اتنے اسٹرانگ بن جائیں گے کہ تمہیں تمہارے خلاف ہی تلوار چلا کے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے مدینہ منورہ سے. جان کے ایک اگین وہ مہاجرین انصار کارڈ پلے کر رہا تھا, تو اس نے ویسلی ہیٹریڈ قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس نے کچھ الفاظ بولے جو کہ نہایت ہی غلیظ الفاظ تھے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اس نے کہا جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا, اور اس میں اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا, اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہا. اب وہاں پہ ایک بچہ تھا جس نے یہ الفاظ سن لیے, زید بن ارقم نام تھا ان کا. انہوں نے جا کے یہ الفاظ سن لیے, انہوں نے جا کے کہا جو ہے نا, اور اس کے ساتھ ایک اور بات کی کہ مہاجرین کو کوشش کرو کہ ڈسپرس کر دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور, یعنی کہ اکیلا کر دو ان کو, بالکل آئسولیٹ کر دو. یعنی کہ منافق اتنے گندے لوگ ہیں, یہ آپ کی جڑیں اندر سے کاٹتے ہیں, تبھی تو یہ دوزخ کے آخری کنویں میں ہوں گے, کیونکہ یہ لبادہ کچھ اور اڑتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. بدر میں تو آپ کو پتہ تھا کہ اقسام میں دشمن کون ہے. احد میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو. وہ تو اللہ کے نبی کی اگر حکم عدولی نہ کی جاتی پھر بھی مسلمانوں نے وہ جنگ ڈیفینیٹلی جیت لی ہوئی تھی. اس میں منافق حالانکہ جا چکے تھے, ان کا کوئی رول نہیں تھا اس میں, لیکن ایک مسلمانوں کو دھچکا تو پہنچایا تھا نا انہوں نے. ایک آرمی کا مورال تو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی. ان کا یہی کام ہے. تو دو چیزیں اس نے کہیں, ایک معاذ اللہ اس نے سما معاذ اللہ یہ کہا کہ عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا مدینہ منورہ سے, اور دوسرا اس نے کہا کہ مہاجرین کو ڈسپرس کر دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ وہ اکیلے رہ جائیں, اور یہ بھی کہا کہ مہاجرین کو پیسہ دینا بند کر دو انصار کو. کب کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو پیسہ دیتا ہے ہی از اے باس. پیسہ ضرورت ہے زندگی کی, تو جب یہ پیسہ بند ہوگا تو یہ خود ہی جو ہے نا مجبور ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے, اور یہ پوری صورت ہے اس پہ منافقون, سورہ منافقون. اللہ نے آگے آئے گا, آگے اللہ نے بتا دی کلیئرٹی کے لیے, جس میں سے ایک آیت یہ ہے 63 نمبر یہ سورہ ہے اور 8ویں آیت ہے. They say when we go to Medina those who are higher will remove those who are lower. وہی والی بات کہ جو اونچے ہیں یعنی ہم جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو ریموو کر دیں گے معاذ اللہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا, اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ اسی میں 7ویں نمبر آیت میں کہ they are the ones who are saying don't spend upon these people until they disperse from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک مہاجرین کو پیسہ نہ دو جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو زید ابن ارقم جو بچہ تھا اس نے آ کے اپنے انکل کو یہ اسٹیٹمنٹ سنائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بات کہہ رہا ہے. His uncle went to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم directly, اور ان کا کہ میں نے یہ سنا ہے, میرے بچے نے بھتیجے نے یہ سنا ہے, اس نے یہ بات کی ہے, آپ کا کیا اس کے بارے میں حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم was a straight man. آپ کو پتہ ہے حضور ایف اینڈ بٹس پھر نہیں چلتے تھے, سیدھی بات, کام گو لیکن بڑی کلیئر. تو انہوں نے عبداللہ ابن سلول کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ تم نے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے. اس نے کہا واللہ میں نے ایسا ایک لفظ نہیں بولا. وہی والی بات, منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا, اور اس نے قسم کھا لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بنت ارقم کو بلایا. ان کا بیٹا آپ نے کیا سنا تھا؟ ان کا میں نے ایگزیکٹلی سنا تھا جو میں نے آپ کو بتایا, میرے چچا نے آپ کو بتایا. تو اب یہ دو کلیش آ گئے ہیں بیچ میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں خود موجود نہیں تھے, لیکن یہ اب کلیشنگ سٹیٹمنٹس آ گئی. تو کمپینینز جو تھے صحابہ بھی پریشان ہو گئے, وہ بھی ذرا کنفیوز ہو گئے کہ اب پتہ نہیں صحیح کون کہہ رہا ہے.
کہ ابن سلول نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا تھا, پورا لبادہ ایسا اڑا ہوا تھا کہ وہ کنفیوز کر دیتا تھا لوگوں کو. تو صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بچے کو سننے میں غلطی ہوئی, کیونکہ بچہ تھا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی سننے میں. تو یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, کیونکہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, اب اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی, تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے کے اس کو چھوڑ دیا. اب اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما دی, کیونکہ اللہ نے یہ معاملہ دیکھ لیا تھا سارے نیچے کیا ہو رہا ہے. اور منافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سٹیٹمنٹس جاری فرما دی. دونوں سٹیٹمنٹس اس نے کہی ہیں, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں, آیت نمبر 7 اور 8. اس نے یہ بھی کہا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو پیسے دینا بند کرو جب تک یہ حضور کو چھوڑ نہ جائیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ جو ہے وہ یہ بات صحابہ میں پھیلے مت, کیونکہ وہ نا ایک پہلی وہ ٹرائبلزم کا کارڈ بھی استعمال ہو چکا تھا, انصار اور مہاجرین کا کارڈ بھی استعمال ہو چکا تھا, اس سے فتنہ بڑھنے کا ڈر تھا. اللہ نے خیر پہلی آیت میں ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ when these hypocrites come to you they say we bear witness that you are the messenger of Allah. Allah knows they are lying and Allah bear witnesses that these hypocrites are liars. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون کی کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اللہ کو بیئر کرتا ہے وٹنس, اللہ اپنی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے اسی صورت کی آیت نمبر 9 میں فرمایا, اے ایمان والو, یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے آگے کے لیے وہ بھی ہو سکتی ہے. پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, لیکن یہ واقعی آیت بہت گہری ہے. کیا اے ایمان والو, ڈونٹ لیٹ یور منی اینڈ فیملی ممبرز ڈسٹریکٹ یو فرام ریممبرنس آف اللہ. یعنی کہ کیا کہا اللہ نے اسی سورہ منافقون کے آیت 9 میں, تمہارا پیسہ اور تمہارے فیملی ممبرس تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کریں اللہ کی ریممبرنس سے, اللہ کی یاد سے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ, اور حضور نے ویسے جنرلی ہوتا ہے تھا کہ جنگ کے بعد حضور تھوڑا آرمی کو ریسٹ دیتے تھے اور پھر موو کرواتے تھے, لیکن اس دن حضور نے کہا کہ دوپہر کو ہی موو کریں واپس, اس سے پہلے کہ یہ فتنہ اور بڑھے. لیٹس موو بیک ٹو مدینہ منورہ ان دا ہیٹ آف مطلب آفٹرنون کی ہیٹ, ورنہ جب رات ڈال جاتی تھی تو پھر آہستہ آہستہ موومنٹ شروع ہوتی تھی. حضرت سعید ابن حضیر نے کہا کہ آپ کیوں موو کر رہے ہیں فوج کو اس وقت, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ اس نے کیا باتیں کی ہیں. تو حضرت سعید ابن حضیر نے کہا کہ عزت والے آپ ہیں اور ذلیل یہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے یا رسول اللہ کہ عزت والے آپ ہیں اور ذلیل یہ ہیں, آپ ہی انشاءاللہ اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکالیں گے. تو صحابہ پھر آپ کو پتہ ہے ان کی محبت حضور کے ساتھ علیحدہ تھی. اب وہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا تھا اس کو مارنے سے فتنہ تاکہ نہ بڑھے. صبر کا بہت پیمانہ اللہ کے نبی کا اس نے لبریز کرنے کی کوشش کی, لیکن حضور نے بڑا ویسے صبر دکھایا خدا کی قسم اس کے ساتھ. سٹارٹنگ فرام احد, ابھی آگے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کتنا نقصان, شاید اتنا نقصان مشرکوں نے نہیں پہنچایا جتنا ابن سلول نے پہنچایا مسلمانوں, لیکن اللہ کے نبی نے بڑا صبر دکھایا اس کے ساتھ. اب یہ بڑا سیریس واقعہ آ رہا ہے. تو یہ بنو مصطلق کی جنگ تھی جب سیدہ عائشہ وہاں اکیلی رہ گئی تھی. اب آپ کو یاد رہنا چاہیے, سیرت کی برکت سے یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ جنگ کون سی تھی. یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ جنگ پہ واپسی پہ اکیلی رہ گئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہودج تھی, ہودج ہوئی جو جیسے ڈولی آج جس کو ہم کہتے ہیں,
وہ کیمل کے اوپر رکھی جاتی تھی. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں نے آپ کو کیوں کہا تھا کہ شروع میں کہ سیدہ عائشہ تو ضرور تھی اس جنگ میں, کیونکہ یہ واقعہ اس میں ہوا ہے. تو جب ہوتا یہ تھا کہ جب اونٹ بیٹھ جاتا تھا ہودج کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا تھا, اور اس میں سے جو امہات المومنین ہوتی تھی انہوں نے اپنا جو کام کرنا ہوتا تھا, پانی پینا ہوتا تھا یا باہر کسی خاتون سے ملاقات کرنی ہوتی تھی, تو وہ کرتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ ہودج میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور دوبارہ وہ کیمل کے اوپر رکھ دیا جاتا. اب حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آرمی واپس آنا شروع ہوئی تو میرا نیکلس گم ہو گیا, تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی. تو جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ آرمی ہیز ڈپارٹڈ اور میری ہودج بھی نہیں. حضرت اماں عائشہ ینگ تھیں, ویری لائٹ ویٹ, تو وہ جو ہودج تھی اس کے اندر پتہ ہی نہیں چلا صحابہ کو کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے اٹھا کے اس کے کیمل کے اوپر رکھ دیا اور کیمل سے پھر وہ آرمی ڈپارٹ کر گئی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے کپڑے ان کا جو انہوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے وہ تھے کالے رنگ کے, بلیک کور تھا, بلیک کپڑے تھے, اور کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کب مجھے اونگ آئی اور میں اسی جگہ پہ سو گئی. تو تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان ابن مقتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے نوٹس کیا کوئی کالی رنگ کی چیز پڑی راستے میں. تو انہوں نے جب جا کے نیچے دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بس اتنا پڑھا. اور یہ یاد رکھیں قرآن کا حصہ ہے, سورہ نمبر 2 یعنی بقرہ کی 156 آیت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی اور بات انہوں نے نہیں کی, صرف اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. کہ نقصان کیا, جب وہی جو بات ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے, کوئی بری خبر سنتے تھے یا تو پھر یہ پڑھتے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اس کے بعد جو ہے کہتی مجھے حتیٰ کہ سلام تک نہیں کیا انہوں نے, اتنی عزت سے, اور وہ مطلب کہ ایکسٹرا بات میں سلام تک بھی نہیں کیا انہوں نے. تو اور چپ کر کے اپنا کیمل بٹھایا اور ان کو اشارے سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اوپر, اور ان کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ لے کے گئے. اب جب مدینہ میں تشریف لا رہے تھے دونوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت صفوان, تو اس کو اپرچونٹی مل گئی ابی ابن سلول کو. اب تو یہ ڈائریکٹ حملہ تھا اللہ کے نبی کی عزت پہ. پہلے تو یہ کوشش کر رہا تھا نا ادھر ادھر سے, اب اس کو موقع مل گیا, اس نے کہا کہ یہ ریومر اڑا دو کسی بھی طرح. تو اب آپ حضور کا ظرف چیک کریں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے برداشت کیا, کہ حضور کی عزت تک بات آ گئی اور اینڈ میں پھر بھی اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار تھے. تو اب اس کے بعد یہ بات جو ہے نا مشہور ہوتی گئی, اور اس کے بعد اب اس میں 3 گروپس بن گئے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے یہ گھٹیا ترین بہتان عظیم لگایا حضرت اماں عائشہ پہ اور حضرت صفوان پہ. انہوں نے کوئی سن کی ہے, معاذ اللہ, اللہ میں سے محفوظ فرمائے اس طرح کی بہتان بازیوں سے. سو ریومر آپ کو پتہ کیسے پھیلتی ہے, آج تک ایسی ہے, ریومرز تو آج تک ایسے پھیلتی ہیں. تو اس میں 3 گروپس تھے. پہلا گروپ وہ تھا جس نے ریومر کریٹ کی تھی, جو ابن سلول کا گروپ تھا. دوسرا گروپ وہ تھا جس نے ریومر پھیلائی تھی, اور تیسرا گروپ وہ تھا جن کا دس از انبلیویبل بلشٹ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, جھوٹی بات ہے, وی ڈونٹ بلیو اٹ ایٹ آل, ہم مانتے ہی نہیں اس کو. تو یہ 3 گروپس بن گئے مدینہ منورہ میں. تو وہ جو پھوٹ ڈالنا چاہ رہا تھا یہ اس جنگ سے, وہ کامیاب ہو گیا ادھر تک. تو اب آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ یہ معاملات کیسے سیٹل ڈاؤن ہوئے. ویسے ہم نے واقعہ پڑھا ہوا ہے
میرے خیال سے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں اس کو کور کیا تھا، لیکن یہ ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا کیونکہ سیرت کے لحاظ سے ڈیٹیل میں زیادہ ہے. تو اب جیسے ان صحابی کا نام مجھے نہیں پتا تھا، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اور اب کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بالکل یقین نہیں کیا اس بات کا. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم حضرت عائشہ کو جانتے ہیں، ہم اور حضور کے لیے جو چیز چنی گئی ہو وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو معذلہ جس میں ذرا بھی شائبہ ہو. تو وہ پھر آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے بیٹھا اور کیسے پھر حضرت عائشہ کی برات نازل ہوتی ہے آگے، وہ اگلی اس میں انشاءاللہ پوری کریں گے. تو یہ بیسیکلی کنکلوڈنگ دا تھنگ، بنو مستلق کی جنگ، احد میں ان کا ساتھ دینا، کفار کا، مسلمانوں کا ان کے اوپر سے چڑھائی کرنا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری کی پوری ٹرائب مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا ایک حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ ہماری امہات المومنین میں سے آ گئیں. اور اس کے بعد منافقین کا کھل کے سامنے آنا اور سورہ منافقون کا نازل ہونا، یہ سارا اس جنگ کے بعد ہوا ہے. اور پھر حضرت عائشہ کے اوپر یہ بہتان عظیم لگنا، یہ بھی سارا اس جنگ کے بعد ہوا. تو یہ ایک جنگ تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم بڑا بیسک پڑھتے رہے، بدر، احد، خندق، لیکن بیچ میں جو واقعات ہوئے یہ ہمیں نہیں پتا تھا. مجھے بھی نہیں پتا تھا فرینکلی بنو مستلق کیا چیز ہے اور یہ کیا ان کی وہ تھی. تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاح ہم پڑھ چکے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بعد میں آگے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.